نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ساکی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زعفران شاہ بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں MR نیوز HD۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے شخص کے ساتھ موجود ہیں جس میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، جس میں اگر ہم فلموں کی دنیا میں بات کریں تو اس کے نام بلوچستان میں کسی سے کم نہیں ہے۔ ایک فلم میکر کے ساتھ آج ہم موجود ہیں جس کا نام ہے جان خروٹی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میں نے دیکھا تھا آپ کی اتنی اچھی سی ویڈیوز تھے، اتنے پیارے ڈاکومنٹریز آپ نے بنائے تھے، تو پھر یہ جو فلم میکر کے ساتھ، فلم انڈسٹری کے ساتھ، پھر اتنے بیکورڈ ایریا سے آپ تعلق رکھتے ہو، فلم انڈسٹری کے ساتھ تعلقات کس طرح بنا آپ کا؟ بات یہ ہے کہ یہ بیکورڈ علاقہ ہی نہیں، لوگ اس کو بیکورڈ علاقہ دیکھتے ہیں، یعنی کہ پسماندہ علاقہ ہے کچھ ہوتی تھی، لیکن جب آپ نے اسٹارٹ میں ایک شعر بادشاہ کو جو شعر نے سنایا تو یہ مٹیا سے میں زرخیز، یہ بلوچستان کا جو ایریا ہے ذوق، یہاں ٹیلنٹ کی بے شک کمی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ لوگ اس کو ایکسپلور نہیں کرتے ہیں، لوگ یہ ٹیلنٹ باہر نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، اس کے دل میں ایک خوف ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک ڈر ہوتا ہے کہ بھائی کہیں میں اپنا ٹیلنٹ یعنی دنیا کو دکھا دوں تو لوگ کہے گا یہ فلاں شخص یہ ہے وہ، ان کی باتوں کی وجہ سے وہ اپنا ٹیلنٹ نہیں دکھا سکتا ہے۔ ویسے یہ علاقہ ہے بڑا ٹیلنٹڈ علاقہ ماشاءاللہ، یہاں کے نوجوان ذوق کے آپ دیکھیں پوری دنیا میں پاکستان میں کہاں اس نے جوہر نہیں دکھایا۔ یقیناً سر آپ نے بات کی ٹیلنٹ کی، یہاں پر ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ سر یہ بھی بتائے گا کہ یہاں پر آپ کی 4 فلم ریلیز ہو گئے اس سٹی میں، اور اس کے علاوہ آپ کی لاہور میں بھی ایک فلم ہو گیا تھا سفر نامہ، تو لاہور کی بنسبت جوب شہر میں آپ نے 4 فلم کیے، اسپیڈ، باشعور، انتقام، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا بازار فلم، تو کیا فرق محسوس کیا آپ نے؟ ویسے تو اتنا فرق نہیں ہے، فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پہ ان چیزوں کا رجحان ہے، وہاں پہ اگر آپ شوٹنگ کے لیے بازار یا دکان یا کسی اسٹور وغیرہ میں نکلو تو یہ نارمل روٹنگ ہے، کوئی دیکھتا بھی نہیں کہ بھائی کیا چل رہا ہے، لیکن وہاں کی نسبت یہاں زور میں لوگوں کا ہجوم، بھیڑ، دھکے دیتے ہیں، کوئی کیا کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے بھائی دیکھ رہے شوٹنگ ہو رہا ہے، فلم کی شوٹنگ ہو رہا ہے، تو یہ ان لوگوں کی غلطی اس وجہ سے نہیں ہے کہ آج تک یہاں نہ کوئی ایسی شوٹنگ نہ ایسا فلم نہ ان لوگوں نے ایسی کوئی ایکٹیویٹی دیکھی ہے، تو اس وجہ سے ان کے لیے تھوڑا یہ یونیک لگتا ہے۔ اچھا سر، آپ نے خود جو یہاں پر اتنے مطلب بلوچستان میں آپ نے ایک جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے آپ کو وہ اپریشیٹ کیا گیا یا نہیں؟ بات یہ ہے زعفران بھائی کہ گورنمنٹ کی طرف سے تو 2021 میں میرے خیال میں ایک کمپٹیشن ہوا تھا کیسر صاحب کے دور میں، اس وقت ٹورزم کا ڈائریکٹر جو تھا وہ کیسر صاحب تھا، اس نے ایک پروگرام ارینج کیا تھا، کمپٹیشن رکھا تھا، اور یہ فوٹوگرافر اور ویڈیوگرافر کہ بھائی آپ لوگ جتنے بھی فلم میکرز ہیں یا ویڈیوگرافر ہیں وہ 5 سے 8 منٹ تک ایک ویڈیو بنا دے کر ہمیں بھیج دے کر اس کو کمپٹیشن ہوگا، اس پہ میں نے اٹمپٹ کیا، میں نے یہاں فخر سلیمان کی ڈاکومنٹری بنائی جو کہ ٹورزم پر، تو وہ فرسٹ پوزیشن پہ آئی، تو ان لوگوں کی طرف سے مجھے چند نقطہ نام ملا۔ اس کے بعد اتنا خاص رسپانس تو سرکار کی طرف سے مجھے کوئی نہیں ملا۔ اچھا سر، یہ آرٹس کی دنیا کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ یہی سوچتے رہتے کہ بھائی امن ہو، پیار محبت کے بارے میں ہمیشہ آرٹس کو مطلب ایک خوبصورت دنیا سمجھتے ہیں، اور یقیناً اسی طرح ہے کہ ایک خوبصورت دنیا ہے آرٹس کی دنیا، لیکن سر کبھی آپ نے اس طرح کا کوئی خود ایک سٹوری لکھی ہے جس سے مطلب آپ نے کوئی پیغام امن کا یا اس طرح کا کوئی سٹوری آپ نے خود رائٹ کیا ہے؟ اسٹوری تو میرے خیال میں جتنی بھی فلموں کی اسٹوری ہے 4 سارے میں نے لکھی ہیں، البتہ 2 فلم تھے، ایک تو یہ بازار، اس کا جو سرسری آئیڈیا تھا وہ سرگل نے دیا تھا، اور اس سے پہلے جو شعور تھا اس کا میرا ایک سنیماٹوگرافر ہے جاگیر بھائی، اس نے دیا تھا، باقی اور انتقام اور اسپیڈ اسٹوری تو سارا میں خود لکھتا ہوں، کیونکہ میں ایک اردو رائٹر ہوں یا ایسے سمجھو کہ ادبی ہوں، کیونکہ میں نے ایم اے اردو سے کیا ہے بلوچستان یونیورسٹی سے، میں نے ادبیات میں نے ماسٹر کیا ہے، تو اس وجہ سے مجھے اسٹوری لکھنا ایک مشکل بات نہیں ہے۔ اچھا سر، ہمارے چینل کے
ذریعے اور ہمارے جو چیف ایگزیکٹو ہے ریان روحانی صاحب کی طرف سے آپ کو بازار فلم کامیاب ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور سر ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کہ بازار فلم میں آپ نے کتنی مشکلات پائے اور کتنی آسانیاں پائیں؟ یار سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا یعنی ہمارے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کے چیف ایگزیکٹو ہیں اس کا میں بیعت مشکور ہوں. اس کا تو اس بات پہ میں بیعت مشکور ہوں کہ اس نے زعفران کو اتنا اونچا درجہ دیا ہے کیونکہ ایک بلوچستان کا لڑکا اور وہاں اس پوسٹ پہ ہو تو یہ پوری ذوق کے لیے بلوچستان کے لیے خوشی کی بات ہے. اس کے بعد چیف ایگزیکٹو کا اس وجہ سے میں بیعت مشکور ہوں کہ اسے اتنی دور سے بازار فلم کو سراہا آپ کے ذریعے یا کسی اور دوستوں کے ذریعے اس کے میسیجز پیغام آئے تھے تو بڑا اپریشیٹ کیا اس نے. یہ مانو یہاں کے اپنے بلوچستان کے لوگوں نے ہمیں اتنا اپریشیٹ نہیں کیا جتنا کہ روحانی صاحب نے. اور دوسرا سوال جو آپ نے کیا تھا کہ بازار بنانے میں مجھے مشکلات تو پہلے اتنی مشکلات نہیں ہے. جب مشکل ہو تو میں بناتا ہی نہیں. میں ریلیکس جو بھی کرتا ہوں سارا ریلیکس کرتا ہوں. مطلب جب دل چاہے میں نکلتا ہوں کیونکہ مجھ پہ فورس نہیں ہے کہ بھائی جتنے بھی میرے پروجیکٹ ہے وہ سارے میرے اپنے ہیں. کوئی پیڈ نہیں ہے. پیڈ پہ بندے بھی فورس ہوتا ہے کہ بھائی تم نے یہ کیوں نہیں کرنا ہے, ٹائم نہیں ہے, یہ وہ ہے. البتہ مجھ پہ اگر فورس ہے تو اپنے فینس کے ہیں, اپنے چاہنے والوں کے ہیں جو میرے انتظار میں ہیں فلم دیکھنے کے لیے. بازار فلم میں مشکلات مجھے اس وقت آئی جب قربان شہید کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. تو ایک موڑ آیا فلم میں. حیران رہ گئی کہ بھائی اتنا بڑا صدمہ میں کیسے اس کو ہینڈل کروں. بس خدا نے توفیق دی ہے. کچھ دوستوں نے, کچھ ان کے گھر والوں نے, کچھ رشتے داروں نے کہ بھائی تم نے فلم ضرور بنانا ہے, اس کو نہیں چھوڑنا ہے, یہ وہ. بس اس کے بعد جب ہم لوگوں نے بسم اللہ کیا الحمدللہ فلم پائے تکمیل تک پہنچا. لیکن اگر قربان زندہ ہوتا تو شاید فلم کچھ اور طرح کا ہوتا. سر آپ مجھے یہ بھی بتائیں گے, آپ کا فینس واقعی میں بےتاب ہے, ہمارے چینل کے تھرو بھی بےتاب ہے. وہ کہہ رہے کہ نیا کیا پلاننگ ہے, ہم سننا چاہتے ہیں کہ نیا کیا پلاننگ ہے. تو آپ کی کیا پلاننگ ہے نیکسٹ, آپ یہ بھی بتائیں گے سر. نیکسٹ جو میرا پلاننگ ہے ابھی تو ایک نیشنل کمپٹیشن ہے, نیشنل امیچور شارٹ فلم فیسٹیول ISPR کی طرف سے. اس کے لیے ایک ڈاکومنٹری میں نے تیار کی ہے, بلکہ ابھی اس پہ کام جاری ہے. نومیٹس کو میں نے بنائی ہیں. اگر یہ کمپٹیشن نہیں ہوتا, درمیان یہ آ گیا, اس کے لیے میں نے اپلائی کیا. اگر یہ کمپٹیشن نہیں ہوتا تو اس سے پہلے, اس کے بعد میرا بازار کے بعد میرا فیمیل ایجوکیشن پہ ایک فلم بنانے کا ارادہ تھا. کیونکہ اپنے بھائیوں کے لیے میں نے بہت کچھ کیا ہے. تقریباً 2-4 فلمیں میں نے بنائی ہیں. میں نے کہا اپنے میرے بہن ہیں ان کا بھی مجھ پہ حق ہے کہ ان کے لیے بھی کچھ کر لوں. وہ بھی ہمیں اتنا سراہتا ہے, فلمیں دیکھتے ہیں یا اسکرین پہ کچھ یعنی اویئرنیس چیزیں دیکھتی ہیں, تو ان کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کے لیے بھی کچھ کر لوں. تو ان کے لیے میرا ایک فلم تھا نیکسٹ فیمیل ایجوکیشن پہ. تو وہ ابھی انشاءاللہ یہ کمپٹیشن کے بعد اس پہ کام کرے گا. وہ بڑا پروجیکٹ ہے انشاءاللہ. یقیناً آپ نے جو فیمیل کی بات کی تو ہماری جو ٹیم ورک ہے فیمیل میں سے, اور ساتھ میں ہماری GM صاحبہ نے بھی مطلب خواہش کی کہ اس طرح کی فلم بھی ہونی چاہیے. اور سر ابھی لاسٹ میں ہمارے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہو کہ کیا نیکسٹ آپ کا کوئی آخری پیغام ہمارے پلیٹ فارم کے لیے؟ پیغام تو ساری کتابیں سب کچھ ہے, لیکن میں نوجوانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں, خاص کر یہاں کے علاقوں میں یا جو نیا جنریشن آ رہا ہے ان کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ بھائی اگر آپ کے اندر جو بھی ٹیلنٹ ہو, جو بھی کچھ ہو, اس کو باہر لاؤ, اس پہ کام کرو, اس کو طاقت دو, اس کو انرجی دے دو, تاکہ آپ کا جو ٹیلنٹ خدا نے آپ کے اندر رکھا ہے وہ آپ لوگوں کے درمیان لاؤ, اس پہ کام کرو. انشاءاللہ اس دن آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر آپ اسی طرح چھپا کے رکھو گے کہ بھائی لوگ کیا کہے گا, لوگ یہ کہیں گے, لوگ یہ کہیں گے, پھر آپ اسی طرح رہو گے, کچھ بھی نہیں بنیں گے. یقیناً ناظرین جیسے کہ سر نے بات کی کہ اگر آپ اپنے ٹیلنٹ کو دکھاؤ گے نہیں, شو نہیں کرو گے, تو آپ کبھی بھی جو ہے نا کامیاب نہیں ہو سکو گے. ناظرین اس طرح کی اور بھی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے. آج کے لیے اتنی ہی. کہ میں محمد جہانگیر کے ساتھ اپنے میزبان زعفران شاہ کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد. خو ته روان ولم یو مړ یوه د شا لخوا دلته په ټماټر وویستل. ما چې ور راوکتل هغه دواړه د سکول هلکانو کتابونه یې په لاس کې
زه ښه خبره چې دوی د وویست خو زه تر دوی ترس ولم ولاړم د ټالۍ پر واله مې واړوي مال څه له ده وویست زه له کتابه وشرمېدلم خو دوی ونه شرمېدل